إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام التحية والإكرام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين ومحبوب رب المشرقين والمغربين سيدنا ومولانا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد وآل عجل فرجهم. عزیزان گرامی قدر، محرم کا مہینہ تیزی سے گزر چکا اور ماہ سفر کے اندر ہم دوسرے عشرے کے اندر موجود ہیں اور تیزی سے وقت گزر رہا ہے، اور واقعاً یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس طرح اس عزا کو برپا کرنے کا حق تھا وہ حق ادا نہیں ہو سکا. اس ایام میں کتنے شب جمعہ گزر گئے، کتنے جمعے گزر گئے اور امام کا ظہور نہیں ہوا. آج بھی شب جمعہ ہے اور کل روز جمعہ متوقع ظہور ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالی شریف. وہ بھی ایسے ایام کے اندر کہ جب انسانیت کی ایک بڑی تعداد پیدل امام حسین کے حرم کی طرف بڑھ رہی ہے، اور بلا مبالغہ یہ کہنا ٹھیک ہے کہ ان افراد کا ایک ایک قدم انہیں امام کے ظہور سے نزدیک کر رہا ہے. اور کل جب متوقع دن ہے ظہور کا تو انتظار کرنے والی کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے. جب آپ کے گھر میں کوئی بڑا آنے والا ہو، کسی بڑے شخص کی دعوت ہو، کسی ایسے محترم شخص کی دعوت ہو جو عموماً کسی کے یہاں نہیں آیا کرتے، یا بہت وقت ہو گیا ہو کسی ایسی شخصیت کو دیکھے ہوئے کہ جن کا متوقع ہو اگلے دن آپ کے گھر آنا، تو آپ کی کیفیت کیسی ہوتی ہے، آپ کے اعمال کیسے ہوتے ہیں، آپ کا انتظار کیسا ہوتا ہے. خوب جب یہ احتمال موجود ہے کہ کل امام کے ظہور کا دن ہو سکتا ہے، تو کتنے افراد کی ایسی کیفیت ہے کہ جو ایک حقیقی طور پہ انتظار کرنے والے کی ہوتی ہے. کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اضطراب کی کیفیت ہوتی ہے. ایک بے چینی اور ایک غیر اطمینان کا عالم ہوتا ہے کہ انسان ہر لمحے گھڑی کو دیکھتا ہے، ہر لمحے یہ سوچتا ہے کب وقت جو ہے وہ تمام ہوگا اور میں اس سے ملاقات کروں گا کہ جس کا میں انتظار کر رہا ہوں. تو جب کل
امید ہے کہ امام نے آنا ہے، کہ انشاءاللہ امام کا ظہور ہو، تو ہماری کیفیت کیسی ہونی چاہیے، ہمارا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ ہمیں کوئی فکر ہونی چاہیے یا کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے؟ 3 قسم کے لوگ ہیں نا جو انتظار کر سکتے ہیں۔ ایک قسم کے وہ میزبان کہ جن کے گھر پہ کسی کو آنا ہو اور وہ نہ اپنے گھر کی صفائی کریں، نہ اس کے لیے کوئی غذا آمادہ کریں، نہ اس کا انتظار کریں، جب آنا ہوگا آ جائے گا۔ دوسرے قسم کے افراد جو کچھ نہ کچھ آمادگی بھی کر لیں لیکن پھر اپنے کاموں کے اندر مشغول بھی ہو جائیں کہ جب آئیں گے تو ملاقات کر لوں گا۔ اور تیسرے قسم کے وہ افراد جو آمادگی بھی کریں اور مسلسل ان کا دل اس اضطراب کے عالم میں رہے کب وہ مہمان آئے اور میں ملاقات کروں۔ اور جب آپ حضرات سے پوچھا جائے ان میں سے کون سے وہ افراد ہیں جو سب سے آئیڈیل انتظار کرنے والے ہیں، تو یقیناً اس کا جواب یہی ہے کہ وہ افراد جو آمادگی بھی کرتے ہیں اور جن کا دل ہمیشہ مضطرب رہتا ہے کہ کب میں ملاقات کروں۔ اب ہم لوگ خود چیک کریں کہ ان تینوں میں سے ہم کون سی کیٹیگری کے اندر آتے ہیں۔ پہلی کیٹیگری کہ نہ آمادگی کی نہ انتظار ہے، یہ اس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ دوسری کیٹیگری کچھ نہ کچھ آمادگی کی لیکن کوئی خاص انتظار نہیں ہے، اپنی زندگی کے امور میں لگے ہوئے ہیں۔ اور تیسرے وہ افراد، تیسرا طبقہ وہ کہ جو آمادگی بھی کر رہا ہے اور اپنے دل کو متصل بھی کر کے بیٹھا ہے کہ کب آئیں اور میں ان سے ملاقات کروں۔ اکثر کی جو تعداد ہے وہ ہے جو پہلی کیٹیگری والے ہیں، نہ تو کچھ آمادگی کرتے ہیں نہ ہی امام کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کچھ افراد وہ ہیں کہ جو کچھ نہ کچھ آمادگی تو کرتے ہیں لیکن اکثر وقت اپنی زندگی کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں۔ کچھ دیر آئے، دعا پڑھ لی، دن واپس پہ لٹ گئے، 5 وقت کی نماز پڑھ لی، نماز کے بعد دعا امام زمانہ پڑھ لی، پھر اس کے بعد پلٹ کر اپنی اپنی زندگیوں کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں۔ لیکن کچھ افراد ایسے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ آمادگی کرتے ہیں، نہ صرف یہ کہ تیاری کرتے ہیں، بلکہ زندگی کا لہجہ لہجہ ایسے گزرتا ہے کہ جیسے ان کی زندگی میں کسی شدید چیز کی کمی ہو۔ آپ ان افراد کے حال اور احوال پوچھیں کہ خدا نہ خواستہ جن کی اولادیں بچپن میں جن سے بچھڑ گئی ہوں، آپ ذرا پوچھیں 30 40 50 سال گزر جانے کے باوجود کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ہمیں ان کا انتظار نہیں رہتا، کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہمیں امید نہیں ہے کہ ہمارا بچہ نہیں ملے گا، بلکہ دعا کرتے ہیں صحت و سلامتی سے ہو، اور ہر دن اس امید پہ رہتے ہیں کہ شاید انہیں ان کا کھویا ہوا بچہ مل جائے۔ اور آپ ذرا ان افراد کی کیفیت کو مطالعہ کریں نکال کر کہ جن کی اولاد بچھڑ جاتی ہے، کس اضطراب کے عالم میں اپنی اولاد کو ڈھونڈتے ہیں۔ آپ جائیں، یقیناً آپ لوگ اربعین پہ گئے ہوں گے، جو نہیں گئے خدا بند متعال ان کو زیارت اربعین نصیب فرمائے۔ آپ دیکھیں 90 کلومیٹر کا تقریباً یہ فاصلہ ہے، شدید رش کا عالم ہوتا ہے، کیونکہ کچھ افراد وہاں ہمارا موقف ہوا کرتا تھا، وہاں پر تو کافی کمپلینز آتی تھی کہ بچے کھو گئے، ڈھونڈ رہے ہیں، کن کن مقامات پہ بچوں کو ڈھونڈا جا رہا ہے۔ تمام اپنے کاموں کو چھوڑ کر صرف پورا فوکس اس چیز پر ہے کہ وہ بچے مل جائیں۔ والدین ایک نگاہوں کو ترس جاتے ہیں اپنی اولاد کے لیے۔ حق ہے نا جناب سیدہ سوال کریں کہ تمہارے بچے کو کھو ہوئے کتنا وقت ہوا تھا؟ چند گھنٹے، چند دوز، اور تم کیسے ڈھونڈتے تھے کہ تمہارا بچہ تمہیں نظر آ جائے؟ میرے بچے کو کھوئے ہوئے 1100 سال ہو گئے، کتنا ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ جب مقامات مقدسہ پر جاتے ہو، یقین ہوتا ہے کہ یہاں پر امام موجود ہوں گے، کتنا نظروں کو اس نیت سے گھمایا کہ اے کاش امام کی ایک جھلک مل جائے، کتنا، جبکہ رسول خدا فرماتے ہیں افضل اعمال امتی انتظار الفرج، کہ سب سے برترین عمل میری امت کا کیا ہے؟ امام کا انتظار کرے، امام کو ڈھونڈے، امام کو تلاش کرے۔
لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم امام کے منتظر ہیں، لیکن آپ جب روایتوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتا ہے کہ فقط ہم امام کے منتظر نہیں ہیں، در حقیقت امام ہمارے منتظر ہیں۔ امام تو چاہتے ہیں کہ وہ آئیں۔ ہم نے کتنی آمادگی کی، ہم نے کتنا خود کو ایسا بنانے کی کوشش کی جیسا امام چاہتے ہیں۔ غالباً آیت اللہ سستانی کے والد کا یہ واقعہ ہے۔ کوشش ہے کہ امام زمانہ سے ملاقات ہو۔ ظہور کی دو قسمیں ہیں، ایک ظہور اجتماعی ہے، ایک ظہور انفرادی ہے۔ ظہور اجتماعی یعنی کہ امام آ جائیں گے، سب کی نظروں کے سامنے ہوں گے، لیکن ظہور انفرادی ابھی تک چل رہا ہے، یعنی جن افراد کے اعمال اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ امام کو دیکھ سکیں، امام ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ انفرادی ظہور یعنی اس شخص کے لیے امام کا ظہور ہے، وہ امام کو دیکھ سکتا ہے۔ آیت اللہ سستانی کے والد کوشش کرتے ہیں کہ امام سے ملاقات ہو، مختلف دعائیں، مختلف توسل، مختلف کوششیں، یہاں تک کہ کچھ عرصہ گزرتا ہے اور ایک شخص آغا سستانی کے پاس، والد کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ امام نے آپ کو بلایا ہے۔ قم میں موجود ہیں، دیکھا ایک تنگ راستے سے گزرتے ہوئے ایک گھر کے اندر داخل ہوئے، دیکھا وہاں پر ایک جنازہ رکھا ہوا ہے اور امام اس جنازے کے سرحانے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جب وہاں پہ گئے تو انہوں نے باقی افراد کو دیکھا، یہ بات ان کو سمجھ آ گئی کہ دیگر افراد کو نہیں معلوم کہ امام یہاں موجود ہیں۔ آئے، امام کے سرحانے بیٹھے، امام مخاطب ہوئے اور کہتے ہیں کہ دیکھو، اگر ہم سے ملاقات کرنا چاہتے ہو تو تمہیں بہت کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے جیسے بن جاؤ، ہم تم سے خود ملاقات کرنے آئیں گے۔ حیران ہوئے، کون ہے، کس کا جنازہ ہے؟ معلومات لی، انفارمیشن نکلوائی تو پتہ چلا یہ خاتون کا جنازہ ہے۔ کون خاتون؟ وہ خاتون کہ جب شاہ ایران نے پابندی لگائی تھی کہ کوئی بھی خاتون بغیر باحجاب، جو بھی خاتون باحجاب گھر سے نکلے اس کی چادر کو چھین لیا جائے۔ 7 سال تک یہ خاتون اپنے گھر سے صرف اس لیے نہیں نکلی کہ جناب سیدہ کے حجاب کی توہین نہ ہو۔ کتنے سال؟ 7 سال۔ گھر کیسا ہے؟ چھوٹا سا کمرہ ہے، 7 سال گھر سے نہیں نکلی۔ امام نے کہا ایسے ہو جاؤ، ہم خود ملاقات کرنے تم سے آئیں۔ امام تو چاہتے ہیں ہم سے ملنا، ہمارے اعمال کے اندر کوتاہی ہے، ان کے فیض کے اندر کوئی کوتاہی نہیں ہے۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ ہمیں عطا کریں۔ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ لینے والے بنیں، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ امام کو دیکھ سکیں۔ آنکھوں میں پڑے ہوئے پردے، کس چیز کے پردے؟ گناہوں کے پردے حائل ہو جاتے ہیں کہ انسان کا امام اس کے سامنے کھڑا ہو اور وہ نہ دیکھ سکے۔ روایتوں میں ملتا ہے جب امام کا ظہور ہوگا، انسان امام کو دیکھ کے کہے گا آپ کو تو میں نے دیکھا تھا، آپ سے تو میری ملاقات ہوئی تھی۔ ہم کہیں گے ہاں، لیکن تم مجھے پہچانے نہیں تھے۔ کیوں؟ دیکھیں، غائب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ امام حضور نہیں رکھتے۔ امام حضور رکھتے ہیں، ظہور نہیں رکھتے۔ امام حاضر ہیں، ظاہر نہیں ہیں۔ امام موجود ہیں، ہر جگہ امام جو ہیں وہ حاضر ہوتے ہیں، لیکن ہمارے آنکھوں کے سامنے ظاہر نہیں ہوتے۔ کیوں؟ امام ظاہر نہیں ہو رہے؟ نہیں، ہماری گناہوں کے پردے ہیں جو امام کو ہمارے اوپر ظاہر نہیں ہونے دیتے۔ اگر کوئی شخص ان گناہوں کے پردوں کو ہٹائے گا تو امام کا مشاہدہ کرے گا۔ کتنے ہی افراد ایسے ہیں جو امام سے ملاقات کرتے رہیں، کتنے ہی افراد ایسے ہیں جو امام کو دیکھتے رہیں۔ مختلف مقامات پہ امام سے ملاقات ہوئی ہے، مختلف مقامات پر امام سے ہدایات لیتے رہیں مکتب تشیع کے لیے۔ آج اگر یہ تشیع زندہ ہے، باقی ہے، تو یہ امام کی ہدایات کی وجہ سے۔ امام خود فرماتے ہیں کہ اگر ایک لحظے کے لیے ہم اپنا نظر کرم تم پہ سے ہٹا دیں تو ہمارے دشمن تمہیں نیست و نابود کر دیں۔ امام کی خود جملے ہیں یہ۔ امام کا نظر کرم تو ہمیشہ ہمارے اوپر موجود ہے۔
یہ ہماری طرف سے کوتاہی ہے کہ ہم پلٹ کر امام کو جواب نہیں دیتے. یہ ہمارے اعمال کی کوتاہی ہے کہ ہم امام کی طرف بڑھنے سے قاصر ہیں. کتنے ہی افراد ایسے گزر گئے. یعنی ایک شخص کون ہے؟ موچی ہے. امام اس سے سوال کرتے ہیں یہ بتاؤ، ہر روز امام اس سے ملنے آتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ بتاؤ، یہ خود ہمارے لیے نمونہ عمل ہے کہ انسان کا پروفیشن جو بھی ہو، معیار جو اہل بیت کی نگاہ میں ہے وہ انسان کے کردار اور انسان کے اعمال ہیں. امام پیسے سے امپریس نہیں ہوتے، امام شہرت سے امپریس نہیں ہوتے. امام اگر کسی سے قربت حاصل کرتے ہیں تو اس کے اعمال کی بنا پر، نہ اس کی شہرت کی بنا پر، نہ اس کی دولت کی بنا پر. اس موچی سے روزانہ ملنے آتے. اس سے پوچھا ایک دن یہ بتاؤ کہ اگر ہم تم سے کسی دن ملنے نہ آئیں تو کیا کرو گے؟ یہ کہتا ہے مولا مر جاؤں گا. امام کہتے ہیں مجھے معلوم ہے اس لیے ملنے آتا ہوں. کیفیت دیکھ رہے ہیں کہ اگر امام وقت کی زیارت نہ ہو تو اضطراب کا یہ عالم ہے. اگر امام وقت کی زیارت نہ ہو تو کیفیت ایسی ہے کہ کہتا ہے مولا مر جاؤں گا. اور امام بھی تائید کرتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے جبھی ہم تم سے ملنے آتے ہیں. تو کیسا کیا کریں؟ ایسا کون سی ایسی نشانیاں ہیں جو ہم خود کے اندر پیدا کریں اور امام سے ملاقات کر سکیں؟ ملاقات نہ کر سکیں، کم سے کم قربت ائمہ ہمیں نصیب ہو. بالآخر غیبت جو ہے وہ حکمت ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص کو دوران غیبت امام کی زیارت نصیب ہو، ضروری نہیں ہے. لیکن ضروری یہ ہے کہ انسان اپنا کردار ایسا بنائے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ میں نے ویسے ہی اعمال کو انجام دیا جیسے امام چاہتے تھے. انسان کی تنہائی ایسی پاکیزہ ہو کہ اگر جب امام آگا اسے سوال کریں تو جواب دے سکے. انسان کا موبائل اتنا پاک اور پاکیزہ ہو کہ جب امام اس سے مانگے تو امام کو دے سکے. انسان کے گھر کا ماحول اتنا پاک اور پاکیزہ ہو کہ اگر امام اندر آنا چاہیں تو انسان کو ویٹ نہ کروانا پڑے. انسان کی ذاتی زندگی سے لے کے اجتماعی زندگی تک ایک ایک لحظہ ایسا ہونا چاہیے کہ اگر کہیں پر امام آ کر پوچھ لیں تو انسان کو شرمندگی نہ ہو. ایک تہران یونیورسٹی سے کچھ افراد کا، نوجوانوں کا گروہ آغا بہجت سے ملنے آیا، آیت اللہ بہجت سے ملنے آیا. تمام نوجوانوں سے آغا بہجت کی ملاقات ہوئی. ایک جوان کو دیکھ کر آغا نے منہ موڑ لیا، منہ پھیر لیا. یہ سمجھ گیا کہ میرے اعمال ایسے ہیں جس نے انہیں ناخوش کیا. یہ ہر ہفتے کا معمول تھا، ہر ہفتے نوجوان آتے تھے آقا سے ملنے. یہ گیا اور اس نے خود سے عہد کیا کہ میں کسی بھی حرام کام کو انجام نہیں دوں گا، میں تمام کے تمام واجبات پر عمل کروں گا، میں کوئی ایسا عمل انجام نہیں دوں گا جس سے میرا خدا، اہل بیت اور میرے وقت کا امام ناراض ہو. پورا ہفتہ اس عالم میں گزارتا ہے. ابھی جب ملاقات کرنے جاتے ہیں، آیت اللہ بہجت سے ملاقات ہوتی ہے، مسکرا کر اس کا استقبال کرتے ہیں، اس سے مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے اور کہتے ہیں کہ ان چند دنوں میں تم نے اپنے وقت کے امام کو خوش کیا ہے. ایک ایک عمل امام کے پاس حاضر و ناظر ہے، ایک ایک عمل. کچھ کے اعمال دیکھ کر امام خوش ہوتے ہیں، امام کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے، اور کچھ کے اعمال دیکھ کر امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. دعا کریں کہ خدا ان افراد میں قرار نہ دے کہ جن کی وجہ سے امام کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں. دعا کریں. چند چیزیں جو اس شخص کے اندر ہونی چاہیے جو امام کا انتظار کر رہا ہے. پہلی شرط کیا ہے کہ اس کے اندر یہ انتظار والی کیفیت ہمیشہ باقی رہے. جتنا بھی آرام اور سکون اس کی زندگی کے اندر آ جائے، لیکن ایک قسم کا اضطراب اس کو ہونا چاہیے، اور وہ یہ کہ اس کو معلوم ہو کہ میری زندگی میں کسی چیز کی کمی ہے. یہ اس کو معلوم ہونا چاہیے، پہلی شرط. دوسرا مقام جناب امیر کی حدیث فرماتے ہیں انتظر الفرج ولا تیأسوا من روح اللہ، کہ اگر انتظار کر رہے ہو اور انتظار طولانی ہو جائے تو مایوس نہیں ہونا. مایوسی جس طریقے سے نا امید کفر ہے، اسی طریقے سے مایوسی بھی کفر ہے. شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے یہ
کہ اتنا وقت ہو گیا امام نہیں آئے، اس کا مطلب حقیقت نہیں ہے، شیطان کے وسوسے ہیں جو انسان کے ذہنوں کے اندر ڈالتا ہے۔ جناب امیر کہتے ہیں مایوس نہیں ہونا، تم نے اپنے اعمال کو انجام دینا ہے، امام خود آئیں گے۔ امام ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اوپر نظر کرم نہیں رکھتے، کبھی کوشش کریں متصل ہونے کی، کبھی کوشش کریں۔ یہ جو عریضے لکھنے کی سنت ہے نا، بہت خوبصورت سنت ہے، اس کو فقط 15 شعبان سے مخصوص نہ کریں، اپنی اولادوں کی تربیت کریں اور اپنی تربیت کریں کہ عریضے امام کو خط فقط 15 شعبان کو نہ لکھیں، ہر شب جمعہ اپنے وقت کے امام کو خط لکھیں، ہر شب جمعہ جو بات کرنا چاہتے ہیں، جو باتیں کرنا چاہتے ہیں، جو اظہار کرنا چاہتے ہیں، اپنی مشکلات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، امام سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، جو کچھ بھی گفتگو کرنا چاہتے ہیں آپ کریں، کبھی رابطہ برقرار کرنے کی کوشش تو کریں۔ کیوں؟ کیونکہ جب محبت ہوتی ہے تو رابطہ برقرار ہوتا ہے۔ ایک عالم نے بڑی خوبصورت مثال دی تھی کہ اگر کسی کا جوان بیٹا باہر پڑھنے چلا جائے، 20 سال باہر رہے اور اس 20 سال کے اندر نہ کبھی کال کرے، نہ کبھی میسج کرے، نہ کبھی ٹیکسٹ کرے، نہ کبھی فیکس کرے، نہ کبھی میل کرے، اور پھر ڈائریکٹ 20 سال بعد آگے ملاقات کرے اور کہے کہ میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، والدین کیا بولیں گے؟ وہ اگر محبت کرتے تھے کبھی ایک کال کی زحمت کر لیتے، اگر محبت کرتے تھے تو کبھی رابطہ کرنے کی کوشش کر لیتے۔ اس پورے 20 سال کے اندر کیا تم نے کبھی یہ جاننے کی کوشش کی کہ ہم پہ کوئی مشکل وقت گزر رہا ہے؟ اس پورے عرصے کے اندر کبھی تم نے جاننے کی کوشش کی کہ ہم کس حال سے ہیں؟ اس پورے 20 سال کے اندر کیا کبھی تم نے کوشش کی جاننے کی کہ ہم پہ کیسا وقت گزر رہا ہے تنہائی کے عالم میں؟ کبھی کوشش کی؟ اگر نہیں کوشش کی تو آج بھی تم حق نہیں رکھتے یہ کہو کہ تم ہم سے محبت کرتے ہو۔ محبت کا ایک تقاضا یہ کہ انسان رابطہ برقرار کرے۔ کیسے رابطہ برقرار کریں؟ پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے امام وقت کو عریضے لکھ کے، خط لکھے، کہیں نہ ڈالے سمندر میں، نئی اپرچونٹی نہ ڈالے، اپنی الماری میں رکھ دے۔ امام تو حاضر و ناظر ہے نا، تم اپنی جانب سے کتنی کوشش کرو، جو مشکل ہے، جو بات ہے، اور فقط مانگنے کی غرض سے نہیں، کبھی دینے کی غرض سے بھی گفتگو کریں کہ مولا میں حاضر ہوں، آپ میری نشاندہی کریں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اے مولا میں حاضر ہوں، آپ مجھے بتائیے کہ میری ابھی کیا ذمہ داری ہے۔ پھر اہل بیت پر چھوڑ دیں کہ وہ کس طریقے سے آپ کو حق اور حقانیت کی طرف لے کر آتے ہیں، پھر آپ اہل بیت پر چھوڑ دیں وہ کس طریقے سے آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، آپ اپنے وظیفے کو انجام دیں۔ کوشش کریں، لکھیں، راز و نیاز کریں، گفتگو کریں، اپنا رازدار اپنے وقت کے امام کو بنائیں، پھر دیکھیں گے آپ کی زندگی کے اندر واقعی تبدیلی آئے گی۔ تو ایک نشانی کیا ہے؟ مایوسی نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے وہ کیا ہے؟ امام کی معرفت، یعنی حدیثوں میں بڑے سخت جملے آئے ہیں، اس میں سے ایک جملہ رسول خدا کی حدیث ہے، من مات ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتن جاہلیہ، کہ جو بھی اپنے امام وقت کی معرفت کے بغیر دنیا سے جاتا ہے، اس عالم میں اس دنیا سے گیا کہ جیسے جہالت ہی موت مرا۔ کیوں؟ کیونکہ اپنے امام وقت کو نہیں پہچانتا۔ پہچان چند طریقے کی ہو سکتی ہے، ایک ظاہری پہچان، کیا عمر تھی، کس کی اولاد تھے، والدہ کا نام کیا ہے، غیبت صغرا کب تھی، غیبت کبریٰ کب سے آغاز ہوئی، غیبت صغرا سے کیا مراد ہے، غیبت کبریٰ سے کیا مراد ہے، غیبت صغرا کے درمیان چار جو وہ امام کے اصحاب خاص تھے وہ کون تھے، اب جب غیبت کبریٰ ہے تو اب امام کا جو ہے وہ نائب کون ہے۔ یہ ساری سطحی معرفتیں ہیں، یہ انسان کو ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد ایک معرفت امام کے مقام اور منزلت کی، کیونکہ کسی بھی چیز کو پہچانے بغیر اس سے محبت نہیں ہو سکتی، ناممکن ہے کہ انسان کسی شخصیت کو، کسی شے کو نہ پہچانے اور اس سے محبت کرے۔ محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ پہلے معرفت حاصل ہو، جتنی زیادہ معرفت حاصل ہوگی اتنی زیادہ محبت بڑھے گی۔ ایک اور ذمہ داری وہ کیا ہے؟ اپنی امام سے سنخیت کو ایجاد کرنا، یعنی یہ دیکھنا کہ اہل بیت اپنا طرز زندگی کیسا رکھتے تھے، ویسا طرز زندگی اپنانا۔ اہل بیت اپنے دشمنوں سے کیسے گفتگو کرتے تھے، اہل بیت اپنے دوستوں سے کیسے گفتگو کرتے تھے، اہل بیت جو اپنی زندگی گزارتے تھے ان کی زندگی گزارنے کی راہ و روش کیسی ہوتی تھی، آئیڈیل بنا کے بھیجا ہے
اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم صرف تعریف کریں، نہیں، نمونہ عمل بنائیں، سنخیت پیدا کریں اپنے ان کے درمیان. جب سنخیت ہوتی ہے تو قربت پیدا ہوتی ہے. سنخیت سنک ہونا، امام سے جڑ جانا. وہی دوسرے لفظوں میں جو ابھی تک ہم لوگ ولایت کی گفتگو میں کہتا ہے، امام سے ولایت کو برقرار کرے، متصل ہو. امام اور اس کی روش ایک ہو، امام اور اس کا ہدف ایک ہو. یہ ہو سکتا ہے. یہ کفریہ نظریات ہیں، یہ باطل نظریات ہیں کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے ہوتے تو اہل بیت کو بھیجا نہ جاتا. اگر نہیں کر سکتے ہوتے تو انبیاء کو بھیجا نہ جاتا. بھیجا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ ان کی روش پر چل کے، ان کی راہ پر چل کے، ان کے قدموں پہ قدم رکھے. کل حضرت سلمان والا قصہ آپ کے سامنے سنا ہے نا، ان کی قدموں پہ قدم رکھ کر خدا کی بارگاہ میں آگے بڑھیں. اگر نہ کر سکتے ہوتے تو خدا بھیجتا ہی نہیں. اصلاً ایک نوری مخلوق کو انسانی لبادہ اڑا کر زمین پر بھیجنے کی ضرورت ہی کیا تھی اگر ہمارے یہ نمونہ عمل نہیں دے دو. رہنے دیتے عرش پر. فرش پر بھیجا ہی اس لیے ہے کہ ان فرش والوں کو اپنے ہمراہ لے کر عرش پر آئیں. بھیجا ہی اس لیے گیا ہے. جو بھی امام سے متصل ہوتا ہے آپ دیکھیں حیات ابدی ملتی ہے. کتنے سال گزر گئے، کتنی صدیاں گزر گئیں، آج تک وہ افراد جنہوں نے اہل بیت کا ساتھ دیا وہ زندہ ہیں، اور جو بھی مقابلے پر آ گئے نیست و نابود ہو گئے. یہ حیات ملتی ہے. کیا اس دور کے افراد کے اندر کوئی ایکسٹرا چیز لگائی ہوئی تھی تو ہمارے اندر نہیں ہے؟ نہیں، زمانہ بڑا ہے، عقلیں زیادہ رشد کی ہیں. عقل انسان کی اور کامل ہوئی ہے. جب عقل انسان کی کامل تر ہوئی ہے تو انسان کے اعمال بھی کامل تر ہونے چاہیے. یہ برعکس نظریہ کہاں سے آ گیا کہ اس دور کے افراد اہل بیت کے صحابی بن سکتے ہیں لیکن اس دور کے افراد اہل بیت کے صحابی نہیں بن سکتے؟ وہ غیر معقول نظریہ ہے، غیر معقول نظریہ ہے. روایت کے مخالف، قرآن کے مخالف، عقل کے مخالف. کوئی ایک چیز بھی اس کی حمایت نہیں کرتی، کوئی ایک شے بھی اس کی حمایت نہیں کرتی. پھر اس کے بعد آخری چیز جو ان افراد کے اندر ہونی چاہیے وہ کیا ہے؟ جس سے محبت بڑھتی ہے، امام کی طرف سے صدقہ دینا. بہت چھوٹا عمل ہے لیکن اگر روز کوئی شخص اپنے امام وقت کو یاد رکھ کر اس کی طرف سے صدقہ نکالے تو اس کو یاد رہتا ہے کہ میرا کوئی امام ہے. روز کی بنیاد پر یاد ہونا چاہیے اس کو کوئی امام ہے. اور ہمیشہ ایسا وقت گزارے کہ امام کی یاد کے اندر رہے، اور جیسے ہی امام آئے تو اس کو امام کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے. یعنی اپنی طرف سے 100% آمادگی، اپنی طرف سے 100%. اگر ٹیچر کوئی بتا دے کہ اگلے مہینے آپ کا سرپرائز ٹیسٹ ہو سکتا ہے کسی بھی دن، تو کیا کرتے ہیں بچے؟ پہلے سے آمادگی کر کے رکھتے ہیں. جو آمادگی کر کے نہیں رکھتے ان کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ فیل ہو جاتے ہیں. جب ہمیں یہ معلوم ہے کہ امام آ سکتے ہیں، آج شب جمعہ ہے، ممکن ہے کل آ جائیں، ممکن ہے اگلے شب جمعہ آ جائیں امام، نہیں معلوم. جب نہیں معلوم اور امام آ جائیں تو میری آمادگی کیا ہے؟ میرے پاس کیا ہے کہ میں کہہ سکوں مولا میں نے یہ اعمال انجام دیا آپ کی خدمت میں پہنچنے کے لیے؟ کیا ہے میرے ہاتھ میں؟ انسان توجہ کرے تو ہاتھ خالی ہیں. ایک دفعہ ایک عالم کہتے ہیں کہ مولا سے شکوہ کرتے ہیں، مولا اتنے چاہنے والے ہو گئے آپ کے، اتنے افراد ہیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں، مولا ظہور کیوں نہیں کرتے آپ؟ امام نے کہا اچھا، جن افراد کو سمجھتے ہو واقعی پہلے بھی نقل کر چکا ہوں یہاں پر، آمادگی رکھتے ہیں ہمارے ظہور کی، ان افراد کو لے کر فلاں مقام پر آ جانا. لیکن اس سے پہلے ایک کام یہ کرنا کہ چند بھیڑیں اور ایک قصاب کو میرے پاس بھیج دینا. ٹھیک ہے مولا. جو وقت دیا تھا اس میں مولا آتے ہیں اور ایک ایک کر کے افراد کو بلانا شروع کرتے ہیں. ایک شخص اوپر آیا، مولا نے قصاب سے کہا ایک بھیڑ کو قربان کر دو. بھیڑ کو قربان کیا، خون ہوتا ہوا نالی میں. دوسرے شخص کو بلایا، یہی کام انجام دیا، خون نیچے. تیسرے شخص کو بلایا، یہی کام انجام دیا. جب چوتھی باری آئی تو امام نے اسی عالم کو جنہوں نے امام سے توسل کیا تھا ان کو بلایا. اب تمام افراد کی توجہ ہے کہ وہ شخص جا رہا ہے کہ جو امام سے ملاقات میں رہا ہے.
امام نے قصاب سے کہا کہ ایک اور بھیڑ کو ذبح کر دو. بھیڑ ذبح ہوئی, خون دوبارہ نیچے آیا. اب امام نے اس عالم کا ہاتھ پکڑا اور نیچے لے کر آئے. کہا بتاؤ کہاں ہیں میرے چاہنے والے؟ وہ کہتے ہیں کوئی ایک شخص بھی وہاں موجود نہیں تھا جو یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں امام کا چاہنے والا ہوں. کوئی ایک شخص نہیں. امام کہتے ہیں یہ سارے کے سارے افراد صرف زبان سے دعوے کرتے ہیں, کوئی بھی ایسا نہیں ہے, کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو حقیقی طور پہ مجھ سے محبت کرتا. اگر محبت کرتا ہوتا تو مجھے چھوڑ کے نہ جاتا. اگر محبت کرتا ہوتا تو موت سے خوف نہ کھاتا. اگر محبت کرتا ہوتا تو میرے پاس آتا اور کہتا مولا گناہ گار ہوں, خطا کار ہوں, لیکن مولا اگر آپ کے پاس نہیں آؤں گا تو کہاں جاؤں گا؟ عزیزو, واقعاً امام بہت مظلوم ہے. جب ہر امام کی مظلومیت کو یاد رکھتے ہیں نا, تو اپنے امام وقت کی مظلومیت کو بھی یاد رکھیں. جب ہمارے سامنے کربلا کے مصائب بیان ہوتے ہیں, بالخصوص جب ہمارے سامنے امام حسین کے اولاد کے مصائب بیان ہوتے ہیں, تو لوگوں سے برداشت نہیں ہوتے. ہم سن رہے ہیں, ہم سے برداشت نہیں ہو رہے. امام ان مصائب کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. انتقام لینے والے ہیں ان تمام کے تمام اعمال کا. کس کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں؟ ہماری وجہ سے. ایک ایک مصیبت جو اہل بیت کے گھرانے پر آئی ہے, امام نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. استاد فاطمیہ فرماتے ہیں کہ جب لعین در سیدہ پر آگ جلانے آئے اور رکے نہیں, دروازے کو آگ لگائی. یہاں پر بھی ظلم نہیں رکا, بلے در اور دیوار کے درمیان جناب سیدہ موجود ہیں. استاد فاطمیہ کہتے ہیں پہلی صدا جو جناب سیدہ نے دی ہے نا, وہ یہ دی ہے کہ یا مہدی, جناب سیدہ پر ہونے والے ظلم کا انتقام لینے امام آئیں گے. چند وقت گزرا, امام نے 19 رمضان کو اپنے بابا علی کے سر پہ لگتی ہوئی ضرب کو دیکھا. کچھ وقت گزرا, اسی امام نے امام حسن کے کلیجے کے ٹکڑوں کو دشت مر دیکھا. اور یہ وہی امام ہے کہ جو کربلا کو اول سے آخر تک دیکھتا آ رہا ہے. یہ وہی امام ہے کہ جس نے اس وقت کو دیکھا کہ جب مشرق کے گھوڑے مغرب اور مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف گئے, اور قاسم کا جنازہ کربلا کی تپتی ریت پر موجود تھا, اور ہر ایک گھوڑے کی ٹانپ پر چچا کو آواز دیتے تھے. اور امام حسین نے آ کر کہا اے قاسم کتنا سخت ہے کہ تو بلاتا رہے ہو تیرا چچا حسین نہ آ پائے. میرے مولا نے یہ بھی دیکھا. میرے مولا نے اس وقت کو بھی دیکھا کہ جب اپنے کڑیل جوان کو بھیج کر کہا نا اے پروردگار اب میں اس کو بھیج رہا ہوں جو تیرے رسول سے سب سے زیادہ شباہت رکھتا ہے. امام نے اس منظر کو بھی دیکھا. اور جب حضرت علی اکبر نے صدا دی ہے نا کہ اے بابا میرا سلام قبول کیجئے, اور امام مقتل کی جانب گئے ہیں یہ کہتے ہوئے اے علی اکبر مجھے صدا دو, اب مجھے کچھ نظر نہیں آتا, یہ بھی امام نے دیکھا. امام زمانہ نے اس منظر کو بھی دیکھا کہ جب جناب عباس واپس نہیں آئے اور امام حسین نے اپنی کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ آج میری کمر ٹوٹ گئی. عزیزو, ان تمام کی تمام مصائب کو امام دیکھ رہے ہیں, اور امام نے اہل بیت کے در کو جلتا ہوا ایک بار نہیں دیکھا, ایک دفعہ مدینہ میں دیکھا تھا, اور 61 ہجری کے اندر کربلا کے اندر زینب کے خیموں کو جلتا ہوا دیکھا. ارے امام نے اس منظر کو بھی دیکھا کہ ننھے ننھے بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں اور بچوں کو پانی دکھا کر پھینک دیا جاتا ہے. میرے مولا نے اس وقت کو بھی دیکھا کہ جب جناب زینب کے سر سے چادر کو چھینا جا رہا ہے. میرے مولا نے اس وقت کو بھی دیکھا جب ننھی سکینہ کے چہرے پہ تماچوں کو مارا جاتا ہے. ایک ایک وقت کو میرا امام مشاہدہ کر رہا ہے. جب زہیر خیمے میں واپس آئے نا امام سے مل کر, تو زہیر نے اپنی زوجہ سے کہا کہ میں نے تمہیں طلاق دی.
زہیر کیوں طلاق دے رہے ہو؟ کہا میں تمہیں اس لیے طلاق دے رہا ہوں، دستور ہے کہ جنگ کے بعد گھر والوں کو اسیر کر لیا جاتا ہے، کہ دیکھو وہ لوگ تو سید زادیاں ہیں نا، ان کو کون اسیر کرنے کی جسارت کرے گا، لیکن تو سید زادی نہیں ہے نا، میں نہیں چاہتا میرے بعد تجھے مشکل ہو، میں کہوں گا اے زہیر اگر تم آتے اور دیکھتے کہ ان لعینوں نے سید زادیوں کا بھی خیال نہیں کیا ہے، جو چیز زہیر تصور نہیں کر پا رہا نا وہ امام زمانہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں۔ زہیر نے اپنی زوجہ کو طلاق دی، زوجہ وہیں ٹھہری، وہیں خیمہ لگایا جو راستے میں موجود تھا۔ وقت گزرتا گیا، خبر ملی کہ امام حسین کے لشکر کو شہید کر دیا گیا ہے۔ جب خبر مل گئی نا شہید کر دیا گیا، تو 11 یا 12 محرم تھی، اس زوجہ نے، زہیر کی زوجہ نے اپنے غلام کو بلایا اور اس کے ہاتھ میں کفن دیا، کہا کہ جاؤ مقتل کے اندر دیکھنا وہاں پہ سارے آل رسول تھے، ان کو تو کسی نے دفن کر دیا ہوگا، یہ کفن نا اپنے مولا زہیر کو پہنا دینا، اگر تم میرا یہ کام کرو گے میں تمہیں آزاد کر دوں گی۔ وہ غلام گیا، کچھ دیر بعد واپس آیا تو یہ زہیر کی زوجہ کیا دیکھتی ہے کہ ہاتھ میں کفن موجود ہے۔ کہا کیا میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ اپنے مولا کو ایک کفن اڑا دینا؟ اس نے دستے ادب جوڑ کر کہا اے بی بی اگر ایک جنازہ ہوتا تو میں کفن پہنا دیتا، لیکن کربلا کی سرزمین پر ایک لاشا نہیں تھا، 72 لاشیں موجود تھے، اگر آج میں زہیر کو یہ کفن پہنا دیتا نا تو محشر میں رسول خدا کو کیا جواب دیتا؟ آج اس غلام سے جو برداشت نہیں ہو رہا، امام زمانہ نے اس منظر کو بھی دیکھا ہے، ارے اور اپنے جد حسین کے جنازے پر ارے گھوڑوں کی ٹاپوں سے لاشیں کو پامال ہوتا ہوا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔